مبارک خبر کب آئے گی کہ جو سیلریڈ کلاس ہے جس کی قائمہ کمیٹی کے اندر اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شیل وی اور شیل وی ناٹ پٹ دا برڈن آن دا سیلریڈ کلاس، یہ کوئی خوشخبری آنے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ انیکا، آلویز دا پلیجر ٹو بی ان یور شو. آپ نے مجھے عید کی مبارکباد پیش کی ہے. میں بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے جو سارے ویورز ہیں ان کو ایڈوانس عید مبارک اور آپ کو بھی عید مبارک کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ نے ایک بھرپور ابتدائیہ دیا ہے، تو اب میں اتنی امید رکھوں گا یو ول جسٹ پیشنٹلی ہیئر می آؤٹ بیکاز آپ نے کافی زیادہ باتوں کو چھیڑ دیا. پہلی چیز یہ ہے کہ پلیز کیپ دا پرسپیکٹو ان مائنڈ. یہ جو پس منظر تھا نا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی ایک آئینی طریقے سے حکومت کو ڈسلوج کیا گیا، تو انہوں نے بارودی سرنگیں ان شیپ آف آپ جانتی ہیں انفنڈڈ فیول سبسڈیز انہوں نے کی، جس سے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ بالکل ٹینس اینڈ ڈیگرز ڈرون ہو گئی. اس کے بعد یاد ہے وہ آپ کو فون کال جب کر کے انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے اپنے فائنانس منسٹرز کو استعمال کیا، پھر احتجاج اور یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے کہ پاکستان کو اگلے چند سالوں کے اندر 3-4 سال کے اندر تقریباً $100 ارب کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ اس نظام کو چلانا پڑے گا. سو دس از دا پرسپیکٹو جو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب معاشی حقیقتیں اس وقت ہماری ہیں کہ ہم نے اگلے 3 سال میں $70-80 ارب چاہیے ہمیں، جو ہم نے ری فائنانس کروانا ہے یا فائنانس کروانا ہے، یا اس کے 4 سالوں میں تقریباً $100 بلین چاہیے. اور آئی ایم ایف از دیٹ ہیلتھ ڈاکٹر آپ کا جس کے سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کو کیپٹل مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، تو آپ کو اسی فریم ورک کے اندر ان کے ساتھ کام کرنا ہے. تو پہلا چیز تو ہمارے لیے ایز فائنانس منسٹر میرے لیے اور اورنگزیب صاحب اور ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کا سب سے بڑی پرائیورٹی تو یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ کو ریوائیو کیا جائے، کیونکہ یہ جو آج اعتماد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اتنا ہی فریجائل ہوگا کہ اگر ہم اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ اگر اس کو اینکر نہ کر سکے جتنا یہ سال پہلے صورتحال تھی، تو ہمیں اب اس کو اینکر کرنے کے لیے پرماننس دینے کے لیے سب سے پہلے تو آئی ایم ایف فریم ورک میں کام کرنا ہے. اب اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دیکھیں صرف پیسے خرچ کے مقبولیت لینا ہی ذمہ داری کا اظہار نہیں ہوتا، ہر حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے. وفاق آپ کا وہ حکومت کا حصہ ہے جس میں یہ ساری کی ساری آپ کو ریسورسز جنریٹ کرنی ہوتی ہیں. آپ جانتی ہیں ڈسپائٹ ہیونگ اے لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو، وفاق آپ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کرتا ہے. اور ہمارا اور انڈیا کا اگر آپ موازنہ کریں تو جو میجر ڈفرنس ٹیکس کلیکشن کے اندر ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے تقریباً 1% آف دیئر انکم ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں، اور جو انڈیا کے جو اسٹیٹس ہیں وہ تقریباً 6% کرتے ہیں. 6 + 10 11 12 جو ان کا فیڈرل لیول پہ ہوتا ہے میکس دیم گو ٹو 18% آف جی ڈی پی آف ٹیکس کلیکشن، اور ہم لوگ جو ہیں وہ 10 + 1 11 10-11 اسی بریکٹ کے اندر گھومتے رہتے ہیں. تو آپ کا فائنینشیل اینولوپ آپ کا اور آپ کبھی بھی اس قسم کی سہولتیں یہاں پہ نہیں دے سکتے جو آپ کا کسی بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہیں. تو اب کیونکہ ہمارے ایک سسٹم کے اندر یہ پرورس انسینٹیو ہے کہ جو حکومتیں صوبائی ہیں وہ زیادہ تر خرچنے میں بلیو کرتی ہیں، جا کے ڈیولپمنٹ کرتی ہیں، اور وفاق کے اوپر سارے کا سارا لینڈنگ کا اور سارے کا سارا ارننگ کا پریشر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ریکیلیبریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے ریلیشن شپ. You're absolutely right کہ اسپینڈنگ کے اوپر اور ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر بہت زیادہ زور ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں ایم این ایز اور ایم پی ایز نے وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو کہ یونین کاؤنسلز کا ہے، جو کہ بلدیاتی حکومتوں کا ہے، جو کہ لیجسلیٹرز کا ہوتا نہیں ہے. لیکن پھر آپ کی حکومت کے بارے میں obviously we know کہ آپ کولیشن گورنمنٹ ہے. اس ٹائم پر آپ پیپلز پارٹی کا اچھا خاصا آپ لوگوں پہ برڈن تھا، اینڈ obviously the news is around کہ آپ لوگ وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے وہ آپ مان گئے ہیں. اور جب آپ وہ مان گئے ہیں تو پھر آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ اور نالیوں وغیرہ کے لیے بنانے والے کام جو ہیں وہ ہمیں کم کرنے ہوں گے، ٹیکس کلیکشن اسپینڈنگ کی بجائے ٹیکس کلیکشن کی طرف دھیان دینا ہوگا، جبکہ آپ کی گورنمنٹ وہی کر رہی ہے. میں نے تو آپ سے صرف یہ بات کی کہ ہمیں وفاق اور صوبائی حکومتوں اور لوکل گورنمنٹ کے اندر یہ کمیونیکیشن کھولنی پڑے گی کہ کس طرح سے ہم نے اپنے سپیئرز کے اندر کام کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنی ریسورس کو جنریٹ کرنا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے.
شاید انفراسٹرکچر ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے پیسے چاہیے, بٹ جب تک فائنینشیل اینویلوپ نہیں ہوگا آپ خام خیالی کی دنیا میں ہی رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے. دیٹ از دی اونلی پوائنٹ دیٹ آئی ایم میکنگ. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی سیلریز کے اوپر اور بجٹ کے اوپر, جو آپ نے اگریسو ٹیکسیشن کی طرف اشارہ کیا, دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ نے فریم ورک میں رہنا ہے, انہوں نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا ہے, whether you like it or not, now you have to work towards this. So fact of the matter is کہ آپ 9,500 یا 9,400 ارب سے now you have to go to 13,000 بلین. جی ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر اگر آپ انکریمنٹ دیکھیں تو 3,500 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسیشن ہونی ہے, اور اس کے اندر جو سیلریڈ کلاس کے اوپر بوجھ ہے نا وہ 70 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, جو آپ جانتی ہیں. سو اٹ از ناٹ اے بگ نمبر, آلدو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تو کہا تھا ان کو بھی انسولیٹ کریں, پر شاید آئی ایم ایف والے جو میں نے آپ سے غیر اعتمادی کی اور ہمارے ریلیشن شپ کے اندر جو انسٹیٹیوشنل ڈسٹرسٹ آ گیا ہے, اس کی وجہ سے اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اپنی بیس کو وائڈن کریں گے. تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کتنا ریونیو جو ہے یہ پالیسی ڈیسیجن سے لیں گے, تو اس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں یہ 70 ارب کی سیلری کے اوپر ڈالنا پڑا ہے, جس کے اندر ریٹس تو ٹویک ہوئے ہیں بٹ شاید بریکٹس کی چینج سے لوگوں کے اوپر ایڈورس امپیکٹ آیا ہے. اور آج بھی عید سے ایک دن پہلے چاند رات کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب نے 2 گھنٹے کی اس پہ میٹنگ لی ہے, اور ہم اسی طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ کن ریونیو میجرز کے تھرو ہم اس لوڈ کو اور گھٹا سکتے ہیں سیلری کلاس کے لیے, کیونکہ کچھ لوگوں کے بریکٹ چینج ہونے سے بہت زیادہ لوڈ آ گیا ہوا ہے. عید کے بعد گھٹے گا پھر علی پرویز ملک صاحب, یہ عید کے بعد پھر یہ جو برڈن 75 ارب روپے کا یہ گھٹے گا؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, ٹل دا ڈے آف ووٹنگ آپ کے بجٹ کے اندر ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ, اور جہاں پہ سمجھیں گے کہ کوئی انوملی آ گئی ہے وہاں پہ ضرور اس کو لک آفٹر کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ انیکا, میں آپ سے بار بار یہ بات سٹریس کر رہا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف فریم ورک کو کسی طرح بھی جیپٹائز نہیں کر سکتے. ود ان دیٹ اگر ہم کسی اور جگہ کے اوپر یہ لوڈ پارک کر سکتے ہیں تو ہم نے وہ 13,000 ارب کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم نے اچیو کرنا ہے. سو اٹ از آلسو ا میتھمیٹیکل پرابلم ہے ہم پر, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے شیکلز ہیں, اینڈ دس بجٹ از مور آف این آئی ایم ایف بجٹ دین یورز. لیکن آئی ایم ایف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سرپلس بجٹ دکھانا ہے, تو آپ سرپلس بجٹ 2 طریقوں سے دکھا سکتے ہیں, یا تو ٹیکس بڑھا کر یا پھر خرچے کم کر کے, اور خرچے ہمیں معلوم ہے کہ اچھے خاصے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ 25% کی تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھا دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, باقی لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں, اور ادھر 10% بڑھتی آئی ہے آن ایگریگیٹ آن ایوریج تنخواہیں سرکاری ملازمین کی, آپ نے 25% بڑھا دی ہیں, ادھر کے پی کے 10% بڑھا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم بہت جو ہے وہ غنی ہوئے ہیں, ہم نے 25% بڑھانی ہے. تو یہ اٹ ڈزنٹ میچ علی پرویز ملک صاحب. دیکھیں اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ فسکل کنسولیڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی بھی بڑھائیں, جس کے اوپر ہم اگریسو میجرز لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر کسی جگہ کچھ انفیئر لوڈ آ گیا تو اس کو ضرور کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی وہ پرائیورٹی ہے. دوسری سائڈ پہ خرچے کم کرنے کے لیے بھی آپ جانتی ہیں پاک پی ڈبلیو ڈی جو صرف 3-4 ارب کی تنخواہ نہیں خرچتا تھا, جس کے ذریعے ڈیولپمنٹ کے اندر 100-200 ارب کے پروجیکٹ ہوتے تھے اور آدھے کے آدھے وہ چوری کی نظر ہو جاتے تھے, اس کو بند کر دیا گیا ہے. ایک ہائی پاورڈ منسٹیریل کمیٹی ٹو ریڈیوس دا سائز آف دا گورنمنٹ وہ قائم ہو چکی ہوئی, اور 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وفاق کے اندر ڈویژنز کو کٹیل کیا جائے گا, خرچوں کو کم کیا جائے گا. آسٹیئر کیبنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے, آپ دیکھ لیں گنتی کے اوپر آپ اپنے میرے خیال سے وزیر گن سکتی ہیں.